میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی کیا محبتیں رہی ہیں۔ یہ جنرل باجوہ آپ کی انگلی پکڑ کے کیا امریکہ آپ کو لے جا رہا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کیا عمران خان صاحب نے اس ریفرنڈم میں جنرل مشرف صاحب کی حمایت میں ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ تو اس وقت کے آرمی چیف کی حمایت میں ووٹ ڈالتے وقت ان کو کیوں جمہوریت یاد نہیں آئی؟ وہ تو غلطی ہو گئی۔ چلے کتنی غلطیاں سر؟ لاڈلے ہیں، کرتے چلے جائیں۔ چیمپئن ہونے کی واحد پہچان یہ ہے کہ آپ اپنی کتنی سختی سے پاکستان کی فوج کی تذلیل کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ رویہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی رہا ہوتا، جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہا ہوتا، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی رہا ہوتا، میں سلام پیش کرتا۔ نصرت صاحب، آرمی چیف چلے گئے یو کے، یہ ایک پوائنٹ آف فوکس بن گیا ہمیشہ کی طرح۔ آرمی چیف کا کوئی بھی کام ہوتا ہے پوائنٹ آف فوکس بن جاتا ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی اب پھر سے سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں کافی کرٹیسائز کر رہی ہے۔ اس چیز کو اتنا بڑا پوائنٹ بنانا چاہیے؟ کیا ان کے پوائنٹس ہیں یعنی کرٹیسزم کے؟ سر یہ جیسے اب پی ٹی آئی وہاں پہ جو لابی ہے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں جاتا ہے یو کے میں، وہ پی ٹی آئی کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے ان کا استقبال کرنے کا۔ اس دفعہ جب وہ گئے تو انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آرمی چیف ہوں گے۔ لفظ کہہ رہی ہیں پروٹیسٹ کرنے کا، کہیں نا پروٹیسٹ کہہ لیں سر۔ نہیں بیوی، جو بات ادھر ادھر الفاظ میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے میں نے تھوڑا اچھا ورڈ یوز کوئی کر لیا تھا۔ پاکستانی جو ہے حکومت سے وابستہ ہو یا ادروائز کسی نہ کسی طرح وہ کنیکٹڈ ہو موجودہ حکومتی بندوبست سے، تو اس کا ٹھٹھا اڑانے کا، اس کا تصحیح کرنے کا، جی ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد ملک ہیں، وی کین سے واٹ ایور اینڈ گیٹ اوے ود اٹ، تو اپنا غصہ نکال کے ذلیل و رسوا کرے، تو وہ میں اس کے علاوہ تو کوئی اس کا کوئی سیاسی مقصد تو نہیں نظر آتا نا۔ چل لیکن یہ کیا یہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ چلے گئے آرمی چیف تو چلے گئے، واٹس دی بگ ڈیل؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے یعنی کہ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی جو یہ ڈرامہ ہے، یہ ہائٹ ہے منافقت کی، کہ اس وقت اس ملک میں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن یہ ہیں، اور اس ملک میں جمہوریت کا سب سے بڑے چیمپئن ہونے کی واحد پہچان یہ ہے کہ آپ اپنی کتنی سختی سے پاکستان کی فوج کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک سائن آف اسٹرینتھ ہے؟ یہ آپ کا کوئی سائن آف اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اب یہ کہ حیرت ہوتی ہے، نواں ہے سونے، دیکھیں بات سنیں میری، میں دوبارہ کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آرمی جب بھی سیاسی امور میں مداخلت کرے گی تو میں اس کو اپروو نہیں کروں گا، میں ان کا وکیل نہیں بنوں گا۔ آگئی سمجھ بات؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی کیا محبتیں رہی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ جلندھر کے تھے، اور عمران خان جو ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو چھوڑ کر آسٹریلیا میں کیری پیکر نے ایک سرکس چلایا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ قومی ٹیم میں چھوڑو میرے لیے کام کرو، جیسے ان دنوں وہ پی ایس ایل مارکا ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ۔ عمران خان کو اس ملک سے اتنی محبت تھی کہ یہ اپنی کرکٹ 11 چھوڑ کر یہ کیری پیکر سرکس میں چلے گئے تھے۔ ان دنوں اس کا نام جو ہے وہ کیری پیکر سرکس رکھا گیا تھا، اس نے جو ٹیم اپنی بنا لی۔ اور سر یہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جو عمران خان کا کرکٹ کا دور ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو سن لینا پھر آپ کی، میں آپ کے ماضی کو بس بھول جاؤں تو اس وقت چونکہ جنرل ضیاء الحق جلندھر کے تھے، آپ بھی جلندھر کے تھے، آپ کے ننیال سے ان سے کنیکشن بنتے تھے جلندھری، انہوں نے کہا آپ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد پاکستان کی فوج کے نفسیاتی جنگ کے ماہر ہوتے تھے، اللہ بخشے جنرل مجیب صاحب، وہ ٹھیک ہے جنرل مجیب صاحب نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی قوم کی سیاسی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گیمز پر توجہ کریں، تو لائیو ٹیلی ویژن کوریج جو ہے اس کا اہتمام کیا ایک نفسیاتی جنگ کے طور پر جناب جنرل مجیب صاحب نے، اور اس لائیو کوریج کی بدولت لمبے بالوں کے ساتھ ہمارے ہیرو بنے کرکٹ کے جناب عمران خان صاحب، جو 1992 چلے جی وہ کہیں کہ جی جوانی کا دور تھا، وہ بیچارے کرکٹر کیا کرتے انہیں کیا پتا، یہ انہیں پتا تھا کہ ویسے
اگر کیری پیکر کے ساتھ کھیلو تو زیادہ ملیں گے، یعنی پیسے ملیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہو گئی بات۔ اس کے بعد آپ کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوتا ہے، یاد رہے تو جنرل مشرف ٹیک اوور کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹیک اوور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریفرنڈم کروایا تھا۔ سوال اٹھتا ہے کیا عمران خان صاحب نے اس ریفرنڈم میں جنرل مشرف صاحب کی حمایت میں ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ مخالفت بھی تو کر سکتے تھے۔ تو اس وقت کے آرمی چیف کی حمایت میں ووٹ ڈالتے وقت ان کو کیوں جمہوریت یاد نہیں آئی کہ یہ تو چلے جی وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے؟ وہ تو غلطی ہو گئی۔ چلے کتنی غلطیاں سر، بھائی لاڈلے ہیں، کرتے چلے جائیں۔ اور ان کو معاف بھی اس کر کے دیا بعد جائے گا۔ یہ جنرل باجوہ آپ کی انگلی پکڑ کے کیا امریکہ آپ کو لے جا رہا تھا، کیوں آپ کے دورے میں تھا؟ آپ کے دورے میں آپ کا وزیر دفاع نہیں تھا، آپ کا ایچ ایس این کالج کا بچپن کا دوست لیکن آرمی چیف پرویز خٹک، اس لیے کہ جو دفاع سے متعلقہ آدمی ہوتا ہے اس کا پینٹاگون میں توپوں کی سلامی دے کر تو ویلکم کہتے ہیں، تو وہ توپوں کی سلامی جو ہے وہ کہا کہ نہیں وہ میرے آرمی چیف کو ملے، اسی لیے آپ وزیر دفاع کو نہیں لے کر گئے۔ اور وہ کون سی میٹنگ ہے جس میں آپ نے جنرل باجوہ کو ساتھ نہیں بٹھایا؟ تو چھوڑا کرے نا، جب میری باری آئے تو پھر آپ کو اگر آپ کا یہ رویہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی رہا ہوتا، جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہا ہوتا، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی رہا ہوتا، میں سلام پیش کرتا، میرا تو رہا ہے۔ تو میں اس لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں ٹاک اباؤٹ اٹ۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس وقت سے ایک جھگڑا ہے کہ بھائی صاحب مجھے کیوں نکالا اور بس میرے ساتھ مکمکا کر، پھر اس سے پہلے جو تھا وہ پھر باقیوں کا مذاق اڑاتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو وہ کہنے کی بات ہے نا، ان صاحب نے تو کہہ دیا تھا ایک مرتبہ، لیکن بات تو وہی ہے نا جو خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں جن کا وہ بھی سر پہ سر اور پیر تو اب نہیں یہ ہے۔ کہ اس طرح دیکھیے اس طرح ہمیں نقصان ہو رہا ہے بی پی جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاکستان کے بنائے صدر عارف علوی دنوں امریکہ میں ہیں اور وہ باقاعدہ انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو دیا ہے، فاکس کا ایک لوکل چھوٹا سا ایڈیشن ہے، مقامی ایڈیشن بھی ہے نا فاکس کے، فاکس تو بہت بڑا ہے تو نیشنل نیٹ ورک ہے، ٹرمپ کا پسندیدہ ہے۔ تو وہاں کے راج روپ صاحب ایک انڈین اوریجن کے ایک اینکر ہیں، ان سے انہوں نے 7 منٹ کچھ سیکنڈ کا انٹرویو دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ٹرمپ ایک ہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ دفاعی بجٹ آدھا ہونا چاہیے 50%، اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ کہ ڈیفنس کا اسی بجٹ بات زیادہ پہ ہونا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ تو جب وہ 3.5 سال ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے تب وہ یہ بات کیوں نہیں تو کرتے؟ کیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی ڈیفنس کٹ کیا تھا؟ تب تو سر ایز پرائم منسٹر ان کے پاس یہ تھی پاور، اسمبلی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایلان مسک کی بہت تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایلان مسک بریلینٹ، اور یہ گورنمنٹ ایفیشنسی کے لیے انہوں نے جو ادارہ بنایا ہے ماشاءاللہ زبردست، تالیاں۔ لیکن ایلان مسک کا جو ایکس ہے وہ پاکستان میں اس کو بند کیا ہوا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ یار یہ اتنا قریب ہے ٹرمپ کے تو ذرا تھوڑا سا تو مسکا لگاؤں نا تاکہ یہ کہے کہ یہ کیا ہوگا۔ ایکس کو کھولنا۔ اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جو مدد دی یس اس کا حساب ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے USAID نے $11 ملین جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دیے تھے جس نے ریگڈ الیکشن کروایا۔ یہاں پہ بھی آ گیا ذکر الیکشنز ریگ ہونے کا۔ صرف الیکشن کا، تو اب وہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جتنی رقم، اور اگر کسی نے شروع کر دیا پھر آپ ہی کے کہنے میں، پھر ٹرمپ صاحب پھر یہ کریں کہ 1950s سے جتنی بھی پاکستان کو مالی اور فوجی مدد ملی ہے سب کا حساب کریں۔ تو اگر اس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ تو یہ تو ایک طے شدہ۔ اچھا اب اگر آپ یہ کریں گے تو یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ ہے اب آپ اس کو للکار رہے ہیں نا، تو وہ جواباً جو ہے وہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ علوی صاحب تو وہاں ٹائیاں بہن کے انٹرویو دے رہے ہیں، آگے بھی دیتے اور رہیں گے جب سر۔ آئیں گے تو شاید ان کو پینشن وغیرہ بھی ملتی رہے گی، ان کو کوئی پیکا شیکا پہ نہیں پکڑے گا۔ میں اگر ایسی بکواس کر لوں گا تو مجھے، اور بیچارہ تحریک انصاف، مجھے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ بیچارے تحریک انصاف کا عام کارکن
اس سے چھوٹی سی بھی بات کر کے ہو تو اس بیچارے کی زندگی، اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کی خواتین ورکرز ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو میں ذرا مقتدرہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سر یہ آپ کے سابق صدر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا کوئی رابطہ ہوا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ پی ٹی آئی کی تو آپ نے کی کیا ہے اس نا قسم کی منافقت تمام کی۔ ارے میں پی ٹی آئی کی، اب میں تو اسپیسیفکلی عارف الوی کا کنڈکٹ بتا رہا ہوں نا، کیا اس سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ میاں تم پاکستان کے سابق صدر، کیونکہ امریکہ میں تو دے ڈونٹ ایڈریس یو ایز ایکس پریزیڈنٹ، وہ دے گیو اے لاٹ آف ویٹ۔ تو سوال یہ ہے کہ تم منافقت کے اتنے بڑے مینار ہو عارف الوی، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا تھا اور اس میں USAID کے $11 ملین بھی لگے، یعنی کہ وہ رگنگ کے جرم میں برابر کا شریک تھا، تو بھائی تم 8 فروری سے 8 مارچ تک تم نے کوئی چٹھی لکھی یہاں موجود امریکی سفیر کو، چیف الیکشن کمشنر کو، اس وقت کے چیف اپنا وہ قائم مقام وزیر اعظم کو، کہ بھائی صاحب یہ تو الیکشن ہی ہے، یہاں تم اپنا ایوان صدر میں پریس کانفرنس کرتے تمہیں کو روک سکتا تھا؟ وہ اتنا جھوٹا، اتنا منافق، سب کچھ خیر خیریت سے پوری طرح سامان لے کر وہاں واپس جا کے انتظار کر کے پھر آرام سے امریکہ کا ویزا لیا، ٹکٹ کٹایا، اور بہت فخر سے بتا رہے ہیں کہ 1975 میں I got graduated from Michigan University۔ بس یہ ان کی بات کا سارا پوائنٹ تھا، کہ میں تو خلاصہ تمہارے تھا۔ میں سے ہی ہوں یار، میں تو تمہارے I'm one of you۔ اور ویسے absolutely not، یہ امریکہ کو للکارنا ہے، امریکی سازش سے مجھے نکالا گیا ہے۔ اتنا یعنی کہ ان کے جھول ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر ہم پاکستان کے عوام ان کے اندر امریکہ کے خلاف بہت بڑے سر مجاہدین، پی ٹی آئی کی منافقت کی بات کریں تو پھر تو ابھی آج کل انہیں اور نئی چیزیں بھی کر دی ہیں۔ جو ہے میں تو اسپیسیفک پرسن کا نام لے کر اس کے کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ صدر پاکستان جب امریکی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کرتا ہے تو آپ کے خلاف وہ فرد جرم عائد کرتا ہے، پاکستان کے خلاف چارج شیٹ کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تم یہاں تھے تو بزدل آدمی، تم 8 فروری سے 8 مارچ تک کیا کرتے رہے تھے 2024 تک؟ تم کر لیتے 9 فروری کو یہاں پریس کانفرنس۔ سر یہ ان باتوں پر سوال کرنے والا، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی نہیں، جو سوال کرے گا وہ لفافہ ہے۔ آپ جیسے میں دیکھ لینا نیچے آپ سے یہ بات آپ کہ بڈھا پاگل ہو گیا، دوپہر میں بھی ایسے حالات ہو گئے، تو 2-4 چیزیں امپلائی کر لیں گے نا کہ جی جیسے مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ جو ان کے اپنے گھر کے حالات ہیں بیچارے اسی طرح دوسرے یعنی بزرگوں کو بھی جج کریں گے نا، کیونکہ اپنے والدین کو ایسے ہی دیکھا ہے، کیونکہ سر آپ ان کی پسند کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے ماں باپ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث رہتے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے تو انہیں کسی بھی ایک بزرگ شخص میں اپنے والد نظر آتے ہیں، اور ان کی جو برائیاں ہیں وہ کامنٹ میں میرے خلاف لکھ کر کے تو غالباً اپنے والدین کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہنے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بات ہوئی ہے کہ یہ جو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کرٹیسزم اسی پر ہوتا ہے۔ ارے بسم اللہ ضرور کریں، اس سے ان کی اپنی تربیت سامنے آتی ہے، اور کیا، لیکن سر سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیک آف نالج، اور کیا ہوتا ہے۔ چلیں سر پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پھر کرتے ہیں اس پہ مزید بات کہ لیک آف نالج اور کتنی ہماری بڑھ گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔